السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم کی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت پر قوم کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا، سرور کائنات کی حیات مبارکہ اور بے مثال تعلیمات ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی بے نظیر فلاحی ریاست قائم کر کے دکھائی۔ آج فلاح عامہ کی بنیاد پر تشکیل معاشرے انہی اصولوں پر قائم ہیں۔ وزیر اعظم کا وطن عزیز کو بھی فلاحی ریاست کے سانچے میں ڈھالنے کے عزم کا اظہار۔ سرور کائنات کے یوم ولادت پر ملک کا چپا چپا خوشی سے نہال۔ اسلام آباد میں مساجد اور سرکاری اور نجی عمارتیں جگمگا اٹھیں۔ کراچی کے سمندر میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسرتیں۔ کھلے سمندر میں لانچ ریلی کے ذریعے اظہار عقیدت۔ لاہور میں بڑے تو بڑے بچوں کی بھی منفرد تیاریاں۔ فیصل آباد کی بھی سرکاری اور نجی عمارتیں رنگوں میں نہا گئیں۔ شہر اولیاء ملتان میں سبز جھنڈیوں کی بہار۔ گجرانوالہ کی مشعل بردار ریلی میں شریک گاڑیوں نے توجہ سمیٹ لی۔ سکھر میں عاشقان رسول کی مشعل بردار اور کشتیوں کی ریلی۔ حیدرآباد میں چراغاں کے دلکش مناظر۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سیکیورٹی خدشات۔ کوئٹہ میں آج صبح 9 بجے سے رات 8 بجے تک موبائل فون سروس بند رہے گی۔ انٹرنیٹ سروس بھی معطل رہے گی۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کا نوٹیفیکیشن جاری۔ کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ چیز میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول ہے۔ ایسی منفی بیانیے کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں۔ یہی بیانیاں ہندوستان کی شکست اور ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ نے کہا، ملکی سلامتی سے متعلق ایسا منفی بیانیہ کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں۔ ملکی سلامتی کے منافی ایسے بیان پر افواج پاکستان میں غصہ پایا جاتا ہے۔ پاک فوج بطور ادارہ ایک منظم اکائی ہے اور رہے گی۔ فوج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل میں کوئی فرق نہیں۔ ملک پر ہائیبرڈ وار مسلط کرنے کی ہر سازش قوم کی مدد سے ناکام بنائی جائے گی۔ دشمن کے بزدلانہ اقدامات کے خلاف پوری قوم متحد ہے۔ وزیر اعظم کی آرمی چیف سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ ملاقات میں حالیہ دہشت گردی کی کارروائیوں، اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال اور خارجہ امور پر بھی غور۔ وزیر اعظم کا آرمی، ایف سی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے عقیدت کا اظہار۔ سی پیک اتھارٹی بل قومی اسمبلی میں پیش۔ اتھارٹی مکمل بااختیار ہوگی اور چیئرپرسن سمیت تمام ملازمین سول تصور نہیں ہوں گے۔ اجلاس کے دوران حکومتی ارکان دوائیں مہنگی ہونے پر اپنی حکومت پر پھٹ پڑے۔ نور عالم نے کہا، موجودہ حکومت میں 3 بار دوائیں مہنگی ہوئیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عوام کے لیے چیزیں مہنگی ہوں اور ہم خاموش رہیں۔ خواجہ شیراز نے بھی دوائیاں مہنگی کرنے کو ظلم قرار دے دیا۔ گلگت بلتستان کے عوام کو تبدیلی کی تباہی سے بچانا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی اسکردو میں جلسے سے خطاب۔ بولے، وزیر اعظم عمران خان ہر ادارے کو اپنی ٹائیگر فورس میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اداروں کو ٹائیگر فورس نہیں بنانے دیں گے۔ سارے ادارے پاکستانیوں کے ادارے ہیں۔ آج ملک کا ہر شہری تبدیلی سرکار سے تنگ ہے۔ عمران خان نے کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا قبول نہیں۔ فرانسیسی حکومت کے اسلام مخالف اقدامات پر پی ٹی آئی سینیٹر فیصل جاوید کا احتجاج۔ سینیٹر فیصل جاوید نے پاک فرانس پارلیمانی فرینڈشپ گروپ کی سربراہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ استعفیٰ چیئرمین سینٹ کو ارسال۔ فیصل جاوید کا کہنا ہے، فرانسیسی صدر کے اقدام سے انسانیت تقسیم اور شدت پسندی بڑھے گی۔
رواں مالی سال ملکی معیشت کے لیے چیلنج قرار، اسٹیٹ بینک کی مالی سال 2019-20 کی جائزہ رپورٹ جاری۔ گورنر رضا باقر کا کہنا ہے چیلنجز کے باوجود معیشت کی کارکردگی بہتر رہی۔ حکومت نے اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہ لینے کی پالیسی پر عمل کیا، پہلے سے موجود اسکیموں کا دائرہ کار بڑھایا گیا۔ کورونا وبا کے دوران شرح سود میں کمی کی گئی۔ سندھ میں گندم خرد برد کرنے کے الزامات پر نیب ان ایکشن، سکھر ٹیم کی 11 اضلاع میں کارروائیاں۔ چھاپہ مار ٹیموں کا کہنا ہے کشمور میں 60,000 گندم کی بوریوں کی خرد برد کی گئی۔ نوشہرہ فیروز میں 16,300 بوریاں غائب، شکارپور میں بھی 40,000 گندم کی بوریاں غائب کر دی گئیں۔ نیب ٹیم نے میجسٹریٹ کی موجودگی میں گوداموں کے فراہم کردہ ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ ملک میں کورونا پھر بے قابو، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 908 افراد وائرس سے متاثر، 16 مریض جان سے گئے۔ چیئرمین NCOC اسد عمر کا کہنا ہے 70 روز بعد کورونا کیسز کی شرح میں 3% اضافہ ہو گیا۔ صرف احتیاطی تدابیر سے وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ آج سے مارکیٹس، مالز، شادی ہالز اور ریسٹورنٹس رات 10 بجے ہی بند ہو جائیں گے۔ گھر سے باہر ماسک لازمی قرار۔ سعودی دارالحکومت میں مسئلہ کشمیر پر سیمینار، سعودی اسکالرز کی کشمیر میں جاری مظالم کی بھرپور مذمت۔ شرکاء کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرنے پر زور۔ پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز بولے بھارتی فوج طاقت کے زور پر کشمیریوں کی تحریک آزادی کو کچل دینا چاہتی ہے۔ پاکستان دنیا کے ہر فورم پر کشمیری قوم کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستانی سفارتخانے کی تقریب میں اسلامی عسکری اتحاد کے کمانڈر راحیل شریف کی بھی شرکت۔ ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد، دیکھتے رہیے اب تک۔ فلپ کرو، کوڈ مائی ٹیلنور ایپ میں ڈالو اور پاؤ 500 MB فری۔ کیا آپ کا نکھار کھو گیا ہے؟ نہیں، صرف چھپا ہے ڈیڈ اسکن سیلز کے نیچے۔ نیا پونڈز وائٹ بیوٹی فیس واش، اس کا اسپاٹ ریڈکشن فارمولا ڈیڈ اسکن سیلز کو کلیئر کرے اور نئی سیلز کو ابھارے تاکہ آپ کا نکھار صاف چھلکے۔ پونڈز وائٹ بیوٹی فیس واش، پائیں اسپاٹ لیس اسکن ہر دن۔ السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم کی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت پر قوم کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا سرور کائنات کی حیات مبارکہ اور بے مثال تعلیمات ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی بے نظیر فلاحی ریاست قائم کر کے دکھائی۔ آج فلاح عامہ کی بنیاد پر تشکیل معاشرے انہی اصولوں پر قائم ہیں۔ وزیر اعظم کا وطن عزیز کو بھی فلاحی ریاست کے سانچے میں ڈھالنے کے عزم کا اظہار۔ سرور کائنات کے یوم ولادت پر ملک کا چپا چپا خوشی سے نہال۔ اسلام آباد میں مساجد اور سرکاری اور نجی عمارتیں جگمگا اٹھیں۔ کراچی کے سمندر میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسرتیں۔ کھلے سمندر میں لانچ ریلی کے ذریعے اظہار عقیدت۔ لاہور میں بڑے تو بڑے بچوں کی بھی منفرد تیاریاں۔ فیصل آباد کی بھی سرکاری اور نجی عمارتیں رنگوں میں نہا گئیں۔ شہر اولیاء ملتان میں سبز جھنڈیوں کی بہار۔ گجرانوالہ کی مشعل بردار ریلی میں شریک گاڑیوں نے توجہ سمیٹ لی۔ سکھر میں عاشقان رسول کی مشعل بردار اور کشتیوں کی ریلی۔ حیدرآباد میں چراغاں کے دلکش مناظر۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سیکیورٹی خدشات۔ کوئٹہ میں آج صبح 9 بجے سے رات 8 بجے تک موبائل فون سروس بند رہے گی۔ انٹرنیٹ سروس بھی معطل رہے گی۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کا نوٹیفیکیشن جاری۔ کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ چیز میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول ہے۔
ایسی منفی بیانیے کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں. یہی بیانیہ ہندوستان کی شکست اور ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. کہا ملکی سلامتی سے متعلق ایسا منفی بیانیہ کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں. ملکی سلامتی کے منافی ایسے بیان پر افواج پاکستان میں غصہ پایا جاتا ہے. پاک فوج بطور ادارہ ایک منظم اکائی ہے اور رہے گی. فوج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل میں کوئی فرق نہیں. ملک پر ہائیبرڈ وار مسلط کرنے کی ہر سازش قوم کی مدد سے ناکام بنائی جائے گی. دشمن کے بزدلانہ اقدامات کے خلاف پوری قوم متحد ہے. وزیر اعظم کی آرمی چیف سے ملاقات کے دوران گفتگو. ملاقات میں حالیہ دہشت گردی کی کارروائیوں، اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال اور خارجہ امور پر بھی غور. وزیر اعظم کا آرمی، ایف سی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے عقیدت کا اظہار.